بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جنات بھی انسان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو آپ کو حیران کر دے گا، جس میں آدھا انسان اور آدھا جن شامل تھا۔ میں ایک ایسے صحابی جن کا حیرت انگیز واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ صحابی جو حال ہی میں ہندوستان میں اللہ والوں سے ملے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ یہ مدارس میں بھی اس صحابی جن کی بیان کردہ یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ حدیث بھی بتاؤں گی۔ جنات کی نظر بندی کا واقعہ کتاب جمیل جھٹ کے صفحہ نمبر 7 پر بیان ہوا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ میں والی نامی ایک کافر کا ذکر ہے، جس کے پاس سونے کا بت تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی باتوں کو نہ مانو۔ یہ سن کر والی بہت خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا محبوب بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اب یہ ماجرا سن کر فوراً لوگ والی کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہی جملہ دہرا رہا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ایک دن ایک بڑے مجمع کا اہتمام کیا تاکہ وہ دوبارہ بت کے منہ سے یہی الفاظ سن سکیں۔ جب بڑا اجتماع ہوا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو بھی بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میری ہر بات حق ہے اور میرا دین سچا ہے۔ تم لوگ اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ اگر تم سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ یہ سن کر والی بہت گھبرا گیا اور اپنے محبوب بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کے اجتماع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گھڑ سوار ملا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس تلوار سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی یا رسول اللہ، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں۔ میرا نام مہان بن لاغر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر والے رو رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا، ایک کافر جن جس کا نام مناکر ہے، وہ والی بت میں گھس کر آپ کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور آج پھر آیا ہے تاکہ دوبارہ بت میں گھس کر آپ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ اے اللہ کے رسول، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تلوار لے کر اس کے پیچھے گیا تھا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود واپس آ گیا اور جو کچھ کہا گیا وہ میری زبان سے نہیں بولا گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا، اس مسلمان جن سے سنا، تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس وفادار غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک عجیب و غریب جن ظاہر ہوا جو آدھا انسان اور آدھا جن تھا۔ لوگ ڈر گئے اور رسول پاک سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے وہ جن مسجد میں آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،
تمہاری عرض کیا ہے؟ جن نے کہا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گلے سے خون بہہ رہا ہے اور میرا پیٹ زخمی ہے، میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ اس نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام مخلوقات سے زیادہ تھی اور میں نے جنات پر ظلم کیا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تھا میں اسے مار دیتا یا اسے اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جنات میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے قتل کر دوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے پوچھا، تم ایسا کیوں کرو گے؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کی خواہش ہے، اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، تم نے اب تک کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور کتنوں کو مجبور کیا؟ میں نے جواب دیا، بے شمار لوگوں کو۔ اس پر نوجوان نے کہا، آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ مارا جس سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتوں سے باندھ دیا۔ میری تمام طاقت اس کے تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے بہت منتیں کی کہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ نوجوان میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ میرا درد کم ہوا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا۔ سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس گیا، لیکن وہ بھی میرے ہاتھ نہیں کھول پائے۔ بہت سے انبیاء آئے، لیکن کوئی بھی میرے ہاتھ نہ کھول سکا۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن وہ بھی میرے ہاتھ نہ کھول پائے۔ اسی وقت اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، اسے چھوڑ دو، اسے وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا کون ہے وہ جو میرے ہاتھ کھولے گا؟ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ کھولے، میرے گلے سے خون بہنا بند ہو گیا اور میری طاقت واپس آ گئی۔ رسول خدا نے فرمایا، اب تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ جن نے کہا، اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے ہزاروں سال کے بعد حق ملا ہے، اب میں اس حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یہ واقعہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بھائی جو بڑے عالم اور بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا۔ اس واقعے کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور کہا، آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور سپاہی کے ساتھ چل دیے، لیکن وہ سپاہی آپ کو لال قلعے کی بجائے دلی کے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر شاہ صاحب وہاں کھڑے ہوئے اور سپاہی نے کہا، اس گھر میں داخل ہو جائیں۔ جب حضرت شاہ صاحب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جنات کا بہت بڑا مجمع جمع ہے اور ایک بہت بڑا جن وہاں موجود ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا تھا۔ ایک مرد اور عورت وہاں کھڑے تھے اور انہوں نے کہا، اس آدمی نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے اور فرمایا، تم لوگ مجھ سے قصاص یعنی بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حالت کو بدل دیا، اگر اسے کوئی غلط فہمی سے قتل کر دے تو قاتل سے قصاص یا خون بہا نہیں لیا جا سکتا۔ بادشاہ نے اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے جن سے پوچھا کہ یہ حدیث شریف رسول اللہ کی ہے؟ وہ جن جو سب مسلمان تھے انہوں نے کہا، ہاں، یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ تو میں بھی اس وقت دربار میں موجود تھا اور اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی تھی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں
کہ بادشاہ نے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور قصاص نہیں لیا۔ مجھے اپنی رہائی پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کو دیکھ کر ہوئی جنہوں نے یہ حدیث خود رسول پاک سے سنی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اصل شکل تبدیل کر لے اور کوئی اسے غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص یعنی بدلہ لازم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی جن اپنی اصلی شکل تبدیل کر کے سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ جن ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو زمین پر آتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جادو، جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا، اور جو لوگ روحانی یا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔